الحمدللہ گزشتہ کئی درسوں میں آپ کے سامنے واقع ہرقل قسط وار بیان کیا جا رہا ہے، اور آج شاید واقع ہرقل کی یہ آخری قسط ہوگی اور آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ واقع ہرقل مکمل ہو جائے گا اور یہ ایک طویل حدیث پوری ہو جائے گی۔ دیکھیے، وَكَانَ ابن الناظور صاحب ایلیاء وہرقل، اور ابن ناظور یہ ایلیاء کا حاکم تھا اور ہرقل کا مصاحب یعنی ساتھی تھا۔ صاحب کی نسبت اگر کسی شہر کی طرف یا بستی کی طرف ہو تو اس کے معنی مالک کے آتے ہیں، اور صاحب کی نسبت آدمی کی طرف ہو تو اس کے معنی مصاحب یا ساتھی کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ بھی ایسے ہی کیا جائے گا کہ ابن ناظور یہ ایلیاء کا حاکم تھا اور ہرقل کا مصاحب یعنی ساتھی تھا۔ ایلیاء ملک شام اور بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ابن ناظور ہی وہ ایلیاء کا ذمہ دار تھا اور مالک تھا۔ ناظور کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، ایک زوئے کے ساتھ ناظور اور ایک توئے کے ساتھ ناطور۔ سقفاً علی نصارى الشامی، ابن ناظور یہ بڑا پادری تھا شام کے نصارہ پر۔ جو نصارہ کا بڑا دینی پیشوا ہوتا تھا اسے سقفن کہا جاتا تھا۔ تو ابن ناظور کو یہ عہدہ حاصل تھا ہرقل کے دور میں، جس وقت وہ اپنی نذر و منت پوری کرنے کے لیے ملک روم سے ملک شام بیت المقدس آیا تھا۔ یحدث، تو وہ ابن ناظور بیان کرتا ہے، ان ہرقل حین قدم ایلیاء، کہ ہرقل جس وقت ایلیاء آیا، اصبح یومن، تو اس نے ایک دن صبح کی، خبیث النفس، ناگواری کی حالت میں۔ یعنی ابن ناظور بیان کرتا ہے کہ جس وقت ہرقل ملک شام آیا تو ایک دن صبح اس نے اس حالت میں کی کہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کے بدن پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ فقال بعض بطریقتہ، تو اس کے بعض اہم جرنیل نے کہا، یہ بطریقتن بطریقن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں خاص لوگ، اہل الرائے یا جرنیل قسم کے لوگ۔ ان لوگوں نے اس کے چہرے کو پڑھ کر کہا، قد استنکرنا ہیئتک، کہ ہم آپ کی شکل و شباہت میں ناگواری محسوس کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے ہرقل کی یہ حالت بد دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، یا پھر اے بادشاہ آپ کی حالت تو دیگرگوں نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ قال ابن الناظور وکان ہرقل حذاء ینظر فی النجوم، ابن ناظور پادری کہتا ہے کہ ہرقل ماہر تھا، وہ ستاروں میں دیکھتا تھا۔ حذاء کے معنی مہارت کے آتے ہیں، ماہر ہونے کے آتے ہیں،
ینظر فی النجوم، نجمن کی جمع ستارے، وہ ستاروں کو دیکھتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابن ناظور یہ کہتا ہے کہ ہرقل نجومی تھا، کاہن تھا، اور نجومی کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض نجومی شیاطین کا سہارا لیتے ہیں اور بعض ستاروں کا سہارا لیتے ہیں، اور بعض خود فطری طور پر نجومی ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے، ان میں اتنی ذہانت ہوتی ہے اور ہوشیاری ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ تو ابن ناظور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہرقل بادشاہ نجومی تھا، ستاروں کو دیکھ کر وہ حالات کا اندازہ لگاتا تھا۔ لیکن اس سے یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی کہ علم نجوم صحیح علم ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ لیکن اس کو یہاں پر اس لیے نقل کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر ہو جائے، نبوت و رسالت واضح ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز اور حق اور باطل اشارہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف، اسی لیے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ فقال لهم حين سألوه، تو ہرقل بادشاہ نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ وہی اپنے خاص لوگوں سے جنہوں نے ہرقل بادشاہ سے پوچھا تھا کہ آپ کی حالت خراب معلوم ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو ہرقل نے ان سے کہا جس وقت انہوں نے اس سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ ہرقل سے پوچھا، قد استنکرنا ہیئتک، کیا کہا اس نے جواب میں؟ کیا کہا؟ انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الخطان قد ظہر، کہ میں نے رات میں دیکھا ہے، جس وقت میں نے ستاروں کو دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ قد ظہرا، وہ آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے۔ یعنی بادشاہ نے یہ کہا کہ میں رات میں نجوم کو، ستاروں کو دیکھا تو مجھے میرے علم سے بات معلوم ہوئی کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ وہ غالب آ گیا، وہ ہم پر غالب آ رہا ہے، وہ نکل چکا ہے، ہم پر غالب آ رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہماری حکومت و سلطنت اب خطرے میں نظر آ رہی ہے، اس لیے میں مغموم ہوں، پریشان حال ہوں اور غمزدہ ہوں۔ پھر ہرقل نے یہ بھی پوچھا فَمَن يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ اس قوم میں کون ختنہ کرتا ہے، یعنی اس وقت اس زمانے میں ختنہ کرنے والی قوم کون سی ہے؟ قالو، تو اس کے بطارق نے کہا لیس یختتن الا الیہود، ختنہ نہیں کرتے ہیں مگر یہود ہی، یعنی اس وقت سوائے یہود کی اور کوئی ختنہ نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے وزیروں نے اور اس کے خاص لوگوں نے اس کو تسلی بھی دی، فلا یہمنک شأنہم، لیکن آپ کو ہرگز ان کی حالت غم میں نہ ڈالے، ہرگز آپ کو ان کی حالت فکر میں نہ ڈالے۔ یہودی قوم تو ختنہ کرتی ہے، لیکن یہودیوں سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے اور ان کی حالت مضبوط نہیں ہے، تعداد قلیل ہے، آپ ان کو یوں چٹکیوں میں ختم کر سکتے ہو اور ان کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ اور انہوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ بھی دیا، وَاکْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْکِکَ، کہ آپ اپنے ملک کے شہروں کی طرف یہ حکم لکھ دیجئے، یعنی آپ کا ملک ہے، ملک کے شہر ہیں، شہروں کے جو ذمہ دار ہیں، جو وہاں کے حاکم ہیں،
حاکموں پر آپ یہ آرڈر جاری کر دیجئے، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ وہ قتل کر دیں ان میں یہود کو، یعنی ان کے شہروں میں اگر یہودی ہیں تو ان یہودیوں کا صفایا کر دیں، ان کا قتل کر دیں۔ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، تو وہ لوگ اپنے معاملے پر اسی درمیان تھے، یعنی ابھی یہ سوچ رہے تھے، ابھی ان کے درمیان یہ بات چل رہی تھی، لیکن اتنے میں کیا ہوا؟ اُتِیَ ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنے میں ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، جو خبر دے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بارے میں۔ یہ ملک غسان سے مراد وہی بصرہ کا حاکم اور گورنر ہے جس کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ اور خط لے کر گئے تھے۔ اسی بصرہ کے حاکم اور غسان کے بادشاہ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر ہرقل بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ تو وہ لوگ تو یہ شش و پنج میں تھے، لیت العال میں تھے کہ کیا کیا جائے، یہودیوں کا قتل کر دیا جائے یا نہ کیا جائے یا کیا کیا جائے۔ اتنے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہرقل کے پاس پہنچے، اور وہ خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی تھی اور اپنی رسالت و نبوت کو ظاہر کیا تھا۔ تب ہرقل نے یہ تحقیق کروائی کیا عرب بھی ختنہ قوم ہے؟ دیکھیے آگے، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ ہرقل، کہ جب ہرقل نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حاصل کی، قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، تو ہرقل نے کہا کہ تم انہیں لے جاؤ، پھر دیکھو یہ مختون ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی ہرقل نے خط لے جانے والے قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کروائی کہ یہ مختون ہیں یا نہیں ہیں، یہ ختنہ شدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا، یعنی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کی۔ فَحَدِّثُوهُ، پھر انہوں نے بیان کیا ہرقل کے سامنے أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، کہ وہ ختنہ شدہ ہیں۔ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ، اور ہرقل بادشاہ نے ان سے پوچھا عرب کے بارے میں، کیا پورے عرب اس طرح ختنہ کرتے ہیں؟ فقال، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم یختتنون، کہ پورا عرب اس طرح ختنہ کرتا ہے یا پورے لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ فقال ہرقل، تب ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، کہ یہ اس امت کا بادشاہ ہے جو اب ظاہر ہو چکا ہے۔ ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ برومیہ، پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کی طرف خط لکھا جو رومیہ میں تھا۔ یہ رومیہ وہ بستی یا وہ شہر ہے جو اس وقت ملک روم کا دارالسلطنت تھا اور مرکز تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے قسطنطنیہ کو مرکز بنایا تھا، لیکن ہرقل بادشاہ خاص طور پر حمص میں اپنا پڑاؤ ڈالے ہوا تھا اور وہاں پر وہ خیمہ زن تھا۔ تو ہرقل کو بات بہت کچھ سمجھ میں آ چکی تھی قبل اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان و اسلام کو ظاہر کرتا،
لیکن اس نے اپنی قوم کی حالت دیکھ لی تھی۔ اس سے پہلے جس وقت اس نے اپنا خط، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تھا اور اس بات کی تمنا ظاہر کی تھی کاش میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پیر میں دھوتا، اس طرح کی باتوں سے اس کی قوم بدظن ہو گئی تھی اور شور و شغب کیا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کوئی دینی پیشوا بھی ہو جو اس کی تائید کرے تو قوم کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اسی بات کا سہارا لینے کے لیے اور تائید حاصل کرنے کے لیے ہرقل نے ایک بہت بڑا دینی پیشوا اور عیسائی رہنما رومیہ میں رہتا تھا، اس کا دوست بھی تھا، اس کے پاس اس نے خط لکھا تھا اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس نے بیان کیا اور پوری تفصیلات اس نے بیان کیا تھا۔ تو یہ خط جب رومیہ میں اس کے ساتھی کے پاس پہنچا تو اس کا خیال بھی وہی تھا جو ہرقل کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں اور ہماری نجات آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کی فرمانبرداری میں ہے۔ ثم كتب ہرقل الى صاحب له برومیہ، پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کی طرف خط لکھا جو رومیہ میں تھا۔ وكان نظیرہ فی العلم، اور وہ اس کی مثال تھا علم میں، جیسے ہرقل نجومی تھا اور کاہن تھا، اسی طرح وہ بھی نجومی اور کاہن تھا اور علم میں اسی کی طرح تھا۔ وسار ہرقل الی حمص، اور ہرقل حمص کی طرف چلا، یعنی خط لکھنے کے بعد ہرقل کہاں گیا؟ حمص شہر کی طرف گیا، اس لیے کہ وہ حمص میں رہتا تھا، گرچہ کہ دارالسلطنت اور مرکز قسطنطنیہ تھا لیکن وہ شہر حمص میں رہتا تھا۔ فلم یرمی حمص، پس وہ حمص نہیں پہنچا، حتیٰ اتاہ کتاب من صاحبہ، یہاں تک کہ اس کے پاس اس کے ساتھی کا خط آیا، یوافق رأی ہرقل، جو خط موافق تھا ہرقل کے رائے کا، علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے پر، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور اس بات پر کہ آپ ہی نبی اور پیغمبر ہیں، اس کے ساتھی کا بھی خط میں وہی خیال تھا جو ہرقل کا تھا۔ فَأَذِنَ ہرقل لِعَظَمَاءِ الروم فی دسکرۃ لہ بحمص، تو ہرقل نے حکم دیا عظمائے روم کو اپنے بڑے محل میں جمع ہونے کا حمص میں۔ ہرقل نے کیا کیا؟ جب اس نے حالات دیکھے، بڑے بڑے پادری اور نجومی بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، اب قوم کو سمجھانا آسان ہے، تو عوام کے سامنے کہنے کے بجائے اس نے اپنے عظماء کو، خاص لوگوں کو، لیڈران کو، رہنماؤں کو، حمص شہر میں اس کا ایک بہت بڑا محل تھا، اس محل میں اس نے جمع کیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس نے کیا کیا؟ ثم امر بابوابها، پھر اس نے حکم دیا محل کے دروازوں کے بارے میں، فغلقت، تو وہ دروازے بند کر دیے گئے۔ ثم طلع، پھر ہرقل نکلا، یعنی اس کی جو خاص جگہ تھی، اسپیشل اس کے بیٹھنے کا مقام تھا، وہاں پر وہ بیٹھا، وہ جگہ ذرا اوپر تھی اور دوسرے لوگ نیچے تھے۔ فقال، تو اس نے کہا، کیا کہا؟ یا معشر الروم، اے رومیو، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تمہیں فلاح و رشد میں رغبت ہے؟ یعنی تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، سیدھے راستے کی تم کو تلاش ہے۔ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور کیا تم چاہتے ہو وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، کہ تمہاری حکومت و سلطنت باقی رہے۔ فَتُبَائِعُوا،
یعو ھذا النبی، تو تم اس نبی پر بیعت کرو، یعنی اس نبی پر ایمان لاؤ۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو آگے کیا ہوا دیکھیے، فحاسوا حیثۃ حمور الوحش الی الابواب، تو وہ بھاگے وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف۔ یعنی جب ہرقل بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اب ہماری نجات و کامیابی اس نبی پر ایمان لانے میں ہے، تو بس کیا تھا، عظماء روم دوڑے دروازوں کی طرف تاکہ وہاں سے نکل جائے اور باہر نکل کر بادشاہ کے خلاف احتجاج کرے، شور و شغب کرے، فتنہ و فساد مچائے۔ فوجدوها، لیکن انہوں نے پایا دروازوں کو، قد غلقت، کہ وہ تو بند کیے گئے ہیں، دروازے بند تھے، پہلے ہی سے پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی سے ہرقل بادشاہ نے دروازوں کو بند رکھا تھا۔ فلما رآ ہرقل نفرتہم، جب ہرقل بادشاہ نے ان کی نفرت دیکھی، وَأَيِّسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، اس نے اندازہ لگایا کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اس نے یہاں پر اپنا پیترا بدلا، قال، کہا، ردوہم علیہ، ان کو میرے پاس لاؤ۔ جو لوگ بھاگ رہے تھے ان کے بارے میں اعلان کیا کہ بھاگو مت، تم میرے پاس آؤ۔ وقال، اور ہرقل نے کہا، انی قلت مقالتی آنفا، جو بات میں نے ابھی کہی ہے، جو بات میں نے ابھی تم سے کہا ہے، اختبر بہا شدتکم علی دینکم، دراصل میں اس بات سے تمہاری شدت کو آزما رہا تھا تمہارے دین پر۔ یعنی یہ بات میں نے تم سے جو کہی تو اس سے میرا مقصد اس نبی پر ایمان لانا نہیں تھا یا اپنے دین سے پھرنا تھا، بلکہ دراصل تمہارا امتحان لینا تھا تمہارے دین میں پختگی کو۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے دین میں پختہ ہو، تبھی تو تم میری بات سن کر بھاگنے لگے، کچے اگر ہوتے تو میری بات مان جاتے، لیکن تم اپنے دین میں پختہ ہو، اب کوئی گھبرانے کی بات نہیں، میں تم کو آزما لیا۔ فقد رأیت، تو میں نے دیکھ لیا کہ واقعی تم اپنے دین میں پختہ ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو عظماء روم نے اور لوگوں نے کیا کیا، فسجدوا لہ، تو سب نے اس کا سجدہ کیا، ورضوا عنہ، اور اس سے خوش ہو گئے۔ فکان ذلک آخر شان ہرقل، تو ہرقل کی آخر تک یہی حالت رہی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ زندہ رہا اور کئی جنگوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل بھی ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اسے خط بھی لکھا، لیکن اور اسے بات مکمل سمجھ میں بھی آ چکی تھی، لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور قبضے میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے ہدایت سے محروم کر دے۔ بات اس کو مکمل سمجھ میں بھی آ گئی تھی، لیکن اپنی حکومت و سلطنت کی چکر میں اس نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا، آخر تک وہ اسی حالت میں رہا اور دنیا سے وہ اسی حالت سے چلا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے۔ بہرحال یہ حدیث ہرقل یا واقع ہرقل تھا جو کافی دنوں سے بیان کیا جا رہا تھا، جو اب الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ایک آخری بات رہ جاتی ہے جو بخاری شریف میں بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ترجمۃ الباب کا ثبوت کیسے ہوتا ہے، جبکہ پوری حدیث میں کہیں پر بھی وحی کی ابتدائی کیفیت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا، باب کیف کان بدء الوحی کے آغاز میں، کہ اس ترجمۃ الباب سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد جہاں وحی کی ابتدائی کیفیات بیان کرنا ہے، وہیں پر وحی کی عظمت و صداقت و حقانیت کو ظاہر کرنا بھی ہے۔ چنانچہ اس پورے واقعے سے
تین چیزوں کی تینوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. ایک ہے موحی، ایک ہے وحی، ایک ہے موحا الیہ. موحی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز بھیج رہے ہیں وہ وحی کہلاتی ہے، اور جن کے اوپر وحی بھیجی جا رہی ہے وہ موحا الیہ ہے. تو دیکھو اس میں موحا الیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، جو اس ترجمۃ الباب کا دوسرا مقصد ہے. یعنی دوسرا مقصد عظمت وحی اور موحا الیہ کی عظمت بیان کرنا، وہ اس پورے واقعے سے ظاہر ہوتی ہے. ابو سفیان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں، آپ کے نسب کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبے کے بارے میں گواہی دینا ایک دشمن ہونے کے باوجود، اور ایسے ہی ہرقل بادشاہ، وہ بادشاہ عیسائی تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شہادت دے رہا ہے. تو اس سے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حق بھی بول رہا ہے، باطل بھی بول رہا ہے. موحا الیہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو رہی ہے. اس سے وحی کی عظمت بھی، موحا الیہ کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، جو ترجمۃ الباب کا دوسرا مقصد ہے. اسی طرح میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جب بھی کسی باب کو ختم فرماتے ہیں تو آخر میں کوئی ایسا جملہ لاتے ہیں جو اس باب کے اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھو آپ، جب کہ بابن کیف کان بدء الوحی مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے تو آخر میں ایک جملہ لایا جا رہا ہے، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَانِ ہرقل، کہ ہرقل کی آخر تک یہی حالت رہی ہے. تو آخر یہ جملہ اشارہ ہے اس باب کے آخر ہونے یعنی ختم ہونے کی طرف. اس کے بعد فرمایا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ اس حدیث کو صالح ابن کیسان اور حضرت یونس اور حضرت معمر نے بھی زہری سے نقل فرمایا ہے. یعنی حضرت زہری سے، جیسا کہ دوسرے شاگردوں نے اس روایت کو نقل کیا، ان کے مطابق اور بھی ہیں، وہ صالح ابن کیسان، یونس اور معمر ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے، مطابق کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے. بہرحال اسی پر یہی باب کیف کان بدء الوحی مکمل ہوا ہے. دعا فرمائیں.